अपना मैनिफेस्टो और प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बिफोर हैंड अनएक्सपेक्टेडली कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही डेट्स का ऐलान किया, तो हम एक आधा देर समझते हैं हम मौखर कर गए अपना ये प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले आपकी वसादत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कई बरसों के बाद जिस तरीके पर लोग इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे हमें इस जमहूरी निज़ाम में अपने राय दहंदी का मौका मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए, उसका शायद यही वजह है कि हमारी बात आगे पहुँचती नहीं थी। लोग समझते थे कि वो डिसएम्पावर्ड हैं, और ये कहने में कोई हमें तकलीफ नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पर लाए गए जिससे हमें लगता था हमारी सूरत मसक हो गई है, हम डिसएम्पावर हो गए हैं, हमारे पास जो कानून थे वो ख़त्म हो गए हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया है। और उस वक्त का जो सूरत हाल, जिस वक्त ये कवानीन लाए गए, हम दम बखुद हो गए। रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, बात करने की किसी को इजाज़त नहीं थी, आगे चलने की किसी को इजाज़त नहीं थी। और उन हालात में बड़ी मुश्किल से 2020 में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के, जो इलेक्शन से वाबस्ता थे, हमने कोशिश की एक पार्टी बनाने की और एक प्रोग्राम लोगों के सामने लाने की। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा ले और रिजल्ट्स ले, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था, लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है। और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम करनी, और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। इतने 72 साल से यहाँ अवामी हुकूमत है, बहुत से वादे किए गए जो बराबर नहीं हुए, बहुत से वादे किए गए जो टूटे बाद में इलेक्शन में अच्छे मैनिफेस्टो सुनने में अच्छे आए, वो नहीं हुए। हमने कोशिश की थोड़ा उससे बालातर होने की, वो बात करने की जो हमारे हाथ में हो, जो और हम कल पाएंगे। हमने जब पार्टी का इनेकाद किया था तो उस वक्त हम आए थे लेकर एजेंडा डेवलपमेंट का। हमने सोचा डेवलपमेंटल एजेंडा है, लोगों का काम है, घर है, मकान है, बिजली है, सड़क है। लेकिन जम्मू कश्मीर की साइकी और लोगों का जो यहाँ पे जहन है, मुझे लगता है हमारी रियासत के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को, सियासी पार्टीज को ज्यादा इस बात की फिक्र है कि हमारा तशख़्ख़ुस कैसा है, हम इज्जत से यहाँ जी रहे हैं या गलत तरीके से जी रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जो थप्पड़ हम सब पर पड़ा, पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर लोगों तक, और जो हालात हमारे साथ पैदा उसका हमें बहुत सदमा है, और मुझे लगता है जिंदगी भर शायद ये सदमा दूर नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की इस मैनिफेस्टो के जरिए से कि वो तमाम कवानीन जो यहाँ पर लागू हुए हैं, जिससे हम डिसएम्पावर हुए हैं, किसी झगड़े के बगैर, लड़ाई के बगैर, गोली के बगैर, डंडे के बगैर, हम कोशिश करें जो उसके पॉसिबिलिटीज हों रेस्टोर करने के, वो हम रेस्टोर कराना चाहते हैं। हमने पहले भी एक इलेक्शन देखा है जो हमारी पार्टी बनने के बाद वजूद में आया, वो बीडीसी का इलेक्शन था, जिसमें ये वादा किया गया था कि 370 या स्टेटहुड वापस आ गया, वो नहीं आया। तो इसलिए रिजोल्यूशंस की बात भी की, कई पार्टियों ने की। रेजोल्यूशन का भी आपने 1996 में देखा है, जब रेजोल्यूशन हुआ, लेकिन हुकूमत को बचाते बचाते रेजोल्यूशन डस्टबिन में गया, वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। 75 साल ये तवारीख है रियासत की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, जहां आज हमारा यूथ डिसएम्पावर्ड तस्वुर करता। हम आवाजें तो सब देते हैं बहुत कि हम अपने यूथ को एम्पावर करेंगे, कैसे करेंगे जबकि हालात ने हमारे यूथ को ड्रग्स में धकेल दिया है, गलत कामों में धकेल दिया है, घरों में खलफशारी है। हमारा जो सोशल फैब्रिक था, जिसके लिए हम अपने स्टेट को एक अपना तशख़्ख़ुस मानते थे, वो तशख़्ख़ुस ही तार किया है। और जिन लोगों ने वो तशख़्ख़ुस तार करने में रोल किया है, वही आज ये दुआइयां दे रहे हैं हम सारा ये ठीक करेंगे, हमारी नज़र में नामुमकिन है। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम लोगों को
पसंद आए वो हम उनको एक सामने रखेंगे। फिर हम सबको जुट जाना है, लेडीज एम्पावरमेंट हो या नौजवानों का एम्पावरमेंट हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये जो हमारा माशरा है ये एक बहुत ही बुरी हालत में है। तो पहले ये पॉलिटिकल एक सिनेरियो है इसका, उसके बाद रोजमर्रा हमारे पेट का मसला है, रोटी का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, टूरिज्म का मसला हो, यहाँ रिलेटेड जो तमाम मसाइल हैं वो हैं। यहाँ मैं एक बात करना भूल गया, जहाँ तक बच्चों के एम्पावरमेंट का है, हमारे बहुत से बच्चे सेफ्टी एक्ट में हैं, उसके बाद उनको छोड़ा गया, फिर गिरफ्तार किया गया। यहाँ एक बहुत अच्छी तादाद है बच्चों की 2016 से जो जेलों में है, उनको छोड़ा गया है लेकिन उनके नाम थानों में है, ना उनको CID वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए मिलती है, ना उनको नौकरी करने की इजाज़त है। तो हम उसके लिए इस एजेंडा में आप देखेंगे आगे उसमें हमने सुविधा रखी है। हम ये सोचते हैं अगर हमारी हुकूमत आती है तो ये डेट जो अगस्त का डेट, अगस्त 2024 तक जो लोग ऐसे कवानीन में बिला वजह बंद है, तकलीफ में है, बाहर के जेलों में बंद है, मैं कहता हूं कि एक एमनेस्टी का प्रोग्राम तय होना चाहिए, वन टाइम एमनेस्टी, एक बार माफी देनी चाहिए उन लोगों को जिनको छोटे छोटे क्राइम्स हैं, ताकि वो अपने घर में आकर अपने समाज को सुधार सके। वही हम समझते हैं एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। हम ये नहीं समझते हैं कि बच्चों को लाएंगे, उनको यूथ बॉडी में धकेलेंगे, उनको नारे दिलवाएंगे, उनसे झंडे लगवाएंगे, अपनी पार्टी को इलेक्शन में आगे आएंगे और फिर उसका कोई नतीजा नहीं होगा। ये मेन पॉइंट्स हैं। उसके अलावा बिजली का मसला भी आप सुनेंगे, अब पानी है ही नहीं कि साफ पानी, लेकिन उस पर मीटर लगाने जा रहे हैं, पावर की क्राइसिस है, उस पर रेट्स बहुत बढ़ गई। ये सारा हम एड्रेस करना चाहे बशर्ते कि लोगों ने हमें साथ दिया। और आप देखते हैं एक खदशा जो हमने रिसेंटली जाहिर किया और हमने तमाम पार्टीज को गुजारिश की थी कि हमारा साथ दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि हम लीड करेंगे, हमने कहा हम पीछे रहेंगे, लेकिन ये जो हमारी आने वाली स्टेट और बनने वाली स्टेट को बिल्कुल विदाउट पावर बनाया चीफ मिनिस्टर को, उनके इख्तियारात आप ले रहे हैं, वो एक पपेट होगा LG के हाथ में, उसके लिए ज्यादा पेशरफ नहीं हुई बाकी पार्टीज की तरफ से। हमने सोशल मीडिया के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को और बाकी साथियों को भी गुजारिश की थी, इस वक्त हमें सब लोगों की सोचने की जरूरत। बहरहाल लोगों को शायद उसमें इत्मीना नहीं हुई, वो बात नहीं पलट पाई। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन में तमाम पार्टी के हदूद से बालातर होकर इस बात की जरूर तवज्जो देंगे, जहां नौजवानों का मसला है, जहां ड्रग्स का मसला है और स्टेट की एम्पावरमेंट का मसला है। तो इसके आगे हम आपको बाद में काफी भी देंगे। मैं छोटी छोटी 2-3 बातें, मैं आपका वक्त भी ज्यादा नहीं लूंगा, जहां पर आप एक्सप्लेनेशन चाहे वो भी मैं कहूंगा। तो रेस्टोरेशन ऑफ अमेंडेड लॉज, ये मैंने पहले ही कहा, मुझे लगता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आप समझ गए होंगे। और स्टेटहुड का मसला है, उसकी तरफ मैंने इशारा किया। हम एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का रेस्टोरेशन यहाँ पे चाहते हैं। उसके लिए हमें कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि असेंबली इलेक्शन से पहले हो जाए, नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई चारा नहीं, हमारा पूरा ताकत इसमें लगना चाहिए। जिस भी तरीके से हम हो पाए वो एक थोड़ा सा रिड्यूसल होगा। जहां तक लैंड का प्रोटेक्शन है, जो हमारी जमीन है उसका प्रोटेक्शन, और नौजवानों की ये नौकरियों का प्रोटेक्शन, वो जो अगर हम दुहाइयां दे रहे हैं कि हमने उसका प्रोटेक्शन लाया है, लेकिन ये 370 की तरह हम आर्जी और कमजोर नहीं रखना चाहते हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की जरूरत है, ताकि आने वाले कोई भी हुकूमत, चाहे हम हों चाहे मुखालिफ हुकूमत हो, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जमीनों को किसी तरह छेड़खानी नहीं, ये उनका हक है और यही हक वहां पर रहना चाहिए। इसके साथ साथ जिन बातों का मैंने इशारा किया कि मौजूदा हालात में हमें अपने आप को कल्चरल इन्वेजन लगता है, हमें यहाँ पर रहन सहन पर इन्वेजन लगता है, हमें कहीं कहीं दिक्कत आती है जिस तरीके से हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसलिए कल्चरल आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन के लिए भी हमें काम करना होगा। और जिस वक्त 5 अगस्त को ऐलान हुआ ये कवानीन का, उस वक्त जो हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता था MLC, वो भी उड़ा दिया गया है। हम चाहते हैं कि वो भी वहां पर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित्स का रिटर्न हम चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथी हैं। कितने लोग आना चाहते हैं, कितने नहीं आना चाहते, उनके लिए एक बाकायदा कमीशन हो, उनकी उसमें राय हो, जिस तरीके से खुश रहेंगे यहाँ के मुसलमान भाइयों को डिसाइड करना। लेकिन हमारा हमेशा ये ख्याल रहा है कि गवर्नमेंट से ज्यादा इसमें रोल लोगों का होगा। लोगों के दिल में अगर खदशात हो, उस तरफ से इस तरफ से वो दूर करने के साथ साथ बाइसिस गवर्नमेंट भी हम इसमें
इंशाल्लाह ये तकमील तक पहुंचाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो मुलाजिमों का बहुत जोर है वो बुरी हालत में हो जाते हैं। जो पेंशन की नई स्कीम आई है उसको हम नए से पुरानी स्कीम को लागू करना चाहते हैं। फारिस एक्ट जो सारे हिंदुस्तान में फारिस एक्ट हुआ है वो वहाँ पे एसटी कैटेगरी के लोगों को मिला है लेकिन यहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन हम उसमें ये भी चाहते हैं कि एसटी कैटेगरी के अलावा जो लोग नॉन एसटी हैं जो जंगलाती इलाकों में रहते हैं उन तक भी ये एक्सटेंड होना चाहिए फारिस एक्ट। डेटिनीज के बारे में मैंने जिक्र किया, ये डिटेल नोट आपको मिलेगा। हम ये चाहते हैं जो बाहर के जेलों में हैं वो वापस आएं, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा हीनियस क्राइम्स है उनको छोड़ा जाए, जिनके खिलाफ मामूली एफआईआर है और लेकिन अभी तक भी उनको 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर के दिन पे 15 अगस्त को थानों में 3 दिन 4 दिन यात्रा के दिनों पर उनको बुलाया जा रहा है, वो खत्म किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ यात्रा के रोज हर जगह तलाशी, गाड़ी रोको। हमारा खुशामदीद है यात्रियों को, हम उनके मुहाफिज हैं, सरकार भी उनकी मुहाफिज है, लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ लोकल्स। उनको भी एक टूरिज्म रिलेटेड एक माहौल बनाने की जरूरत है। आगमुट कार्डर जो इन्होंने बनाया है बहुत से यूटीज और स्टेट्स को मिलाकर, जिससे हमारे आगमुट के ये ऑफिसर जो हैं वो एट द बैक एंड कॉल ऑफ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या मिनिस्टर्स रहते हैं जिससे वो अपनी सोसाइटी में कोई रोल नहीं अदा कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया सर्विस का जो कार्डर था वो पहले ही की तरह यहाँ पे कायम हो। हम ये भी उम्मीद करके आप और हम सब लोग मिलकर स्टेबिलिटी की तरह, पुख्ता स्टेबिलिटी की तरह, ये नहीं कि हम स्टेबिलिटी चाहेंगे खाली इलेक्शंस में स्टेबिलिटी चाहे अपनी कामयाबी के, नहीं। वी हैव सीन ए वेरी डिजास्टर्स पीरियड ऑफ मोर देन 40 इयर्स। हम कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे अब आपसे मिलकर हम एक बहुत ही अच्छे तरीके का यहाँ पे माहौल पैदा कर लेंगे। चीफ मिनिस्टर के पावर्स का मैंने पहले ही जिक्र किया। आने वाला चीफ मिनिस्टर आज के कानून के मुताबिक कोई ताकत नहीं रखता होगा, उसके लिए भी हम काम करेंगे। पावर सप्लाई का बहुत ही यहाँ मसला है। 2 साल से न सर्दी में पानी मिलता है, पावर मिलता है, न विंटर में पानी मिलता है। रेट 200, 400, 1200, 1500 जहाँ मीटर्स नहीं है वहाँ 1500 भी टच कर गई। और मीटर एरियाज में स्मार्ट मीटर्स का जहाँ पे वादा था वहाँ पे भी बिजली की दिक्कत है। तो हम ये दिक्कत को दूर करना चाहेंगे, वो आगे मैं बताऊंगा वो कैसे दूर होगी। लेकिन इसमें हमने ये प्रोग्राम किया है कि हम गर्मी के दिनों में जम्मू वालों को 500 यूनिट्स फ्री पावर देंगे और कश्मीर वालों को सर्दी में 500 यूनिट्स फ्री पावर देंगे। बिजली की सप्लाई को लेकर जो हाइडल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं, जो हाइडल प्रोजेक्ट एनएचपीसी वगैरह के पास हैं, उन्होंने बहुत फायदा उठाया और जो उनकी उसमें इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन उन्होंने खत्म कर दी है। हम चाहें कि हम उनसे वापस लेने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हाइडल प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, जो हमारे पानी से बनते हैं, अगर वो वापस आ जाते हैं तो मुझे लगता है हमारी कोई दिक्कत नहीं है और हम पावर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, ये आप हमारे फिर ये पीडीएफ में जब देंगे इसमें शायद आगे पीछे ये होगा। पानी का साफ सुथरा पानी हमें मिल नहीं रहा। हर जगह पानी फिल्टर्ड आपको मिल नहीं रहा। बहुत सी जगह जहां पानी है नहीं, लेकिन सरकार भी मीटर लेकर आई है। हमारी ये ख्वाहिश है कि अभी मीटर लगाने से पहले पार्टी की सप्लाई, पानी की सप्लाई को दुरुस्त भी किया जाए, रेगुलर भी किया जाए। उसके बाद जब लोग सेटिस्फाइड होंगे, पानी ठीक मिलता है, तो टाइम बीइंग मैं चाहता हूँ वाटर जो मीटर्स हैं वो डेफर किए जाएंगे। टूरिज्म डेवलपमेंट का अल्लाह का करम है, पिछले 2-3 साल से टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ गई है, लेकिन एक हेफाजत मैनर में बढ़ रही है। जो हमारी पुरानी जो मशहूर जगह हैं, पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ ऐसी खूबसूरत जगह हैं हर इलाके में। बंगस में है, यहाँ पीर पंचाल में है, डोडा में है, अनंतनाग के इलाके में, कुकड़नाग के इलाके में, दुधपथरी, बहुत सी ऐसी जगह हैं। वहाँ एक टूरिज्म फुटफॉल बढ़ेगा और हमारे नौजवान उसी के साथ जुड़ जाएंगे। वो सिर्फ सरकारी काम में नहीं बल्कि और कामों में भी जुड़ जाएंगे। उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान मैनर में हिस्टोरिकल जगहों को, बल्कि उसके साथ हम चाहते हैं जिस तरह माता वैष्णो देवी में जम्मू का है तो वहाँ एक टूरिस्ट सर्किट बनता है पिलग्रिमेज का। हम चाहते हैं यहाँ भी वादी में, खासकर शहर श्रीनगर में जहाँ हमारी जियारतें हैं, खानका मोहल्ला है, चार शरीफ है, यहाँ पे हमारे स्थापन है हिंदू के, दुर्गानाग है, और ऊपर है क्या कहते हैं इसको, शंकराचार्य है। एक ऐसे सर्किट बने जहाँ लोग शामिल भी हो जाएं
اور ان کے لیے تمام بیسک انفراسٹرکچر بھی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہو. یوتھ امپلائمنٹ کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی کہا, ہمارے پاس رپورٹڈلی وی ہیو نو ایکسیس ٹو دا گورنمنٹ پیپرز, بس سننے میں آیا کوئی لاکھ سے اوپر جابس ہیں. اگر ہم سرکار میں آئے تو 6 مہینے کا ہم وعدہ کرتے ہیں, 6 مہینے کے اندر اندر ہم جابس فاسٹ ٹریک بیس پہ وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ جابس کا ایک بالکل ہوگی کارپوریشن, جتنے بچے جائیں گے وہ دے شوڈ ناٹ فیل انسیکیور. آج پرائیویٹ نوکری میں جائیں گے, کل کوئی نکالیں گے, اس میں ایک راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ٹھیک ٹھاک سے بچے جذب ہو سکیں. اور جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں جن میں اوپر میں نے ذکر کیا, اس میں چونکہ بہت سے ملازم باہر کے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 80% جابس ہمیں یہاں مل جائیں. میٹرو سروس جس طرح بڑے بڑے شہروں میں آ رہی ہے, ہم چاہتے ہیں جموں اور سری نگر دونوں شہروں میں میٹرو سروس ہو جائے. اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس ایک میگر اماؤنٹ ہوتا ہے جو ڈسٹیوٹس کو ملتا ہے, آرفنز کو ملتا ہے 1000 روپے کا. اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم اس کو سیدھا 5000 روپے کرنا چاہتے ہیں. اور LPG سبسڈی جو ہے وہ ہم نے 4 سلنڈرز BPL اور AA کیٹیگری کے لیے ہر سال مفت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور بہت سے ایسے یہاں ہاؤس ہولڈس ہیں, ہمارا اندازہ 70,000, جہاں پہ میڈیکل, HDFC, PHE, PDD, روڈز اور بہت سے دفاتر ہیں جہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں. کہیں کو آرڈر نہیں ہے, کہیں کوئی تنخواہ نہیں ہے, لیکن سرکاری ڈیوٹی وہ دے رہے ہیں. تو اس سارے کو ہم 1 ٹائم سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ 60,000 گھر مستفید ہو جائیں. آگے جو قوانین گورنر کے بنے ہیں, ڈیلی ریٹرن ورکر کہاں پہ لگا, ملازم کہاں لگا, کیا قوانین ہوں گے, لیکن یہ لگ گئے ہیں وقتاً فوقتاً, کس کے ہاتھ سے لگ گئے, ان کا لٹکانا ٹھیک نہیں ہے. یہ پیسہ بھی لیتے ہیں, مر کے لیتے ہیں, اور ان کی ساری زندگی اینڈ آف دا ریٹائرمنٹ پہ ہوتی ہے. یہ سارے ڈپارٹمنٹس, ہو سکتا ہے مجھے یہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹ چوک گیا ہو, لیکن آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ ضروری ہونا چاہیے. سرکاری جس طرح سکولز ہوتے ہیں, ماڈل سکول, ہم چاہتے ہیں ایک پیٹرن پہ کم سے کم ہر تحصیل میں ایک ایسا ماڈل سکول ہو جو پرائیویٹ سکولوں کو کمپیٹ کرے, تاکہ راغب ہوں پرائیویٹ سکول والے بھی ایسے سکول بنانے کے جیسے ہمارے بچے کمپٹیٹو سکولز میں آ جائے, اور یہ ماڈل سکول ہم ہر جگہ لائیں گے. اس کے بعد ہارٹیکلچر جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, اس میں ہمیں 2 سال سے اخروٹ, سیب اور بادام کو جھٹکا لگا ہے. اس کی مارکیٹنگ ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے امریکہ سے اور باقی ممالک سے ایپل بھی امپورٹ کیا, والنٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ آف انڈیا کو لگتا ہے یہ لانا ضروری ہے, لیکن ان پہ ایسی امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ کشمیر کا جو ہمارا جموں کشمیر کا فروٹ ہے وہ کمپیٹیٹو طور پہ مارکیٹ میں اتر جائے. ادروائز ہم اس سال جو بیٹھے ہیں اخروٹ والے اور سیب والے, ان کو بہت ہی دھچکا لگا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی ہیل نیٹس ہیں, لیبارٹریز ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم تحصیل لیول پر, ہر تحصیل لیول پہ رورل ایریاز میں وہ رکھیں تاکہ ہارٹیکلچر سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر بہت اچھے سے ابھر آئے. کیروسین جو فارمرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور شہر میں بھی کبھی کبھی لوگ استعمال کرتے, وہ گورنمنٹ نے بند کیا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کیروسین کی سپلائی بھی ریسٹور ہو جائے. بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کالجز ہی نہیں ہیں, کچھ کانسٹیٹوئنسیز بھی ہیں, کچھ ایریاز بھی ہیں. اس کے لیے بالکل یونیفارم طریقے پہ کالجز کا قیام ہوگا. اور منیمم ویج ایکٹ جو ہے وہ بھی لاگو نہیں ہو رہا, اور ملازموں کو کہیں پہ سیلریز میں انتر ہے, کہیں زیادہ کہیں کم, وہ ہم یونیفارم ریٹ پہ لانا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے, راشن میں جو ریڈکشن ہوا تھا کوٹا میں, اس کو ہم NFSA پروویژن کے علاوہ 5 kg جو راشن ملتا ہے شہر اور گاؤں میں, اس کو ہم 10 kg کرنا چاہتے ہیں. اور جس کے ساتھ ساتھ ہم شوگر اور کیروسین بھی راشن کارڈز پہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. IT پارکس ہر ضلع میں قائم ہوں گی, پروسیسنگ یونٹس ہر ضلع میں قائم ہوں گی. اور ٹورزم پروموشن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہمارے نوجوان ہیں, جنہوں نے اس کی ٹریننگ کی ہے, جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں, جو اس میں جاننا چاہتے ہیں, اس میں ایک نئی ترتیب دی جانے کی کوشش کی جائے گی. بہت سے ایسے ایریاز ہیں, خاص کر رورل ایریاز میں, جہاں ہماری بینک برانچز نہیں ہیں, ہم بینک برانچز وہاں پہنچانا چاہتے ہیں. اور ہاسپٹلس کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس بڑے ہاسپٹلز یہاں 3-4 ہیں, جیسے سورا ہے, SMHS ہے, شیرین باغ ہے, LD ہے, بون اینڈ جوائنٹ ہے,
لیکن اتنا تھرسٹ ہے، خاص کر گاؤں سے یہاں لوگ آ جاتے ہیں اور سارا کام انہی کو کرنا پڑتا ہے. اس سے سری نگر کے لوگ بھی سفر کرتے ہیں، گاؤں والوں کو بھی ٹائم نہیں ملتا ہے اور ڈاکٹرز کی بھی شکایت رہتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں بون جوائنٹ ہاسپٹل ہو. ہم چاہتے ہیں ہر تحصیل میں ایسے ہاسپٹلز ہوں جو فلی کیٹر کر سکے، چاہے وہ CCH لیول کے ہوں، سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لیول کے ہوں، ریفرلز کم ہوں تاکہ یہ بھی یہاں اطمینان سے علاج اپنا کرا سکے جو بھی پیشنٹس یہاں ٹیرشری کیئر میں پہنچتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹس جس وقت ہوئے، جس وقت ڈسٹرکٹس بنے، جس وقت تحصیل بنے، جس وقت کورٹ بنے، اس وقت جلدی میں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اس کے اسمبلی کے یونٹس میں بنے، یہ اس وقت ایٹ رینڈم اور جلدی سے بنے جیسے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کئی جہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے لیکن اس کا دوسرا ہیڈ کوارٹر وہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے. ہم ایک یہ چاہتے ہیں کہ ہم نئی کریشن کریں جہاں جہاں پہ یہ تحصیل نہیں ہے، نیابتیں نہیں ہے، وہ دے اور ان کو کو ٹرمینس بنائے. ریونیو حلقوں کو، پنچایت حلقوں کو، ان کو کو ٹرمینس بنائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیت ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ کورٹز بھی جو ہیں، اس طرح باہر کی عدالتوں میں اچھے طریقے ہیں اس کے سوشل میڈیا وغیرہ وہ کر لیں گے. KCC لونز کا بہت ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ، خاص کر رورل ایریاز میں. چونکہ ملیٹنسی تھی 5 اگست کے بعد بھی لوگوں نے ٹھیک کیا اور KCC لونز ہے لوگ واپس نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہم ان کو ون ٹائم ویور کرنا چاہتے ہیں جو KCC لونز زمینداروں کو. ٹرائبل ہاسٹلز کئی ڈسٹرکٹس میں ہیں، کئی جگہوں پہ نہیں ہے، وہ ہم بنانا چاہتے ہیں. چونکہ واٹر ٹیبل کم ہونے لگا، جو انوائرمنٹل ہیزرڈ ہو گیا، پانی کم آ رہا ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے ہمیں ٹیوب ویلز کی طرف لوگوں کو انکریج کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہم سبسڈائزڈ اسکیمز بنانا چاہتے ہیں. اریگیشن کے جو پروجیکٹس ہیں اور پانی کے جو پروجیکٹس ہیں، یہ سرکار نے اس طرح سے منگل کیے ہیں جہاں اریگیشن کا اسکیم ہے، نہ پینے کا پانی صاف کسی کو ملتا اور نہ اریگیشن ہی کور کرتا ہے. ان سارے اسکیموں کو ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے ندی نالوں کا، لیکن مجھے لگتا ہے دے آر انکیئرڈ فار. ان کو ٹھیک طریقے سے وہ کرنے کی ضرورت ہے. سکولز اور 10+2 اور کچھ لیکچرز جہاں پہ اڑھاک ہیں، کئی سالوں سے ہیں، اس کو بھی ایک ریگولرائزیشن کرنے کی ضرورت ہے. پاور جنریشن میں جو نئے ونڈ پاور، سولر پاور وغیرہ ہے، وہ گورنمنٹ کی پرائرٹی پہ ہوگا تاکہ ہم پہ اس معاملہ وہ دفع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ درباروں کی پریکٹس جو یہاں سال سے تھی، ہماری خواہش ہے اور امید ہے اور کوشش کریں گے اگر ہماری حکومت آئی تو درباروں کو آج تک نو زندہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو بہت تکلیف ہے اور ایک کلچرل انٹیگریشن ہے، اسے وہ ہم پھر سے نئے سے کرنا چاہتے ہیں. نمبردار اور چوکیداروں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہر ایریا میں. وہ بہت ہی منیمم ویجز پہ کام کر رہے ہیں، ان کو آنریریم ہوتا ہے منتھلی، وہ بڑھانے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. اور سکھ کمیونٹی یہاں پہ جو بہت ہی منسکیول ہے، اس کو مائنارٹی کا درجہ دینے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بچے کھیل کے میدان میں بڑی دلچسپی رہتے ہیں، اگرچہ گورنمنٹ کے پاس کافی ایونیوز ہے لیکن زمین سکیز ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیڈیم کم ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ جو بچوں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ڈرگز کی مینے سے بھی باہر آئیں اور اپنا ٹیلنٹ بھی کریں. اس ڈپارٹمنٹ کو ہم اور وائبرنٹ بنا کے گراؤنڈ تک کنیکٹ کرانا چاہتے ہیں. وومنز امپاورمنٹ کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے. یہ خالی پرسنٹیج ان کو الیکشن میں پنچایت میں دینے سے نہیں ہے. دے مسٹ گیٹ امپورٹنٹ اسائنمنٹس، دے مسٹ فلی پارٹیسپیٹ ود مین اور اس سے ان کی اپنی امپاورمنٹ ہو جائے گی. آنگن واڑی سینٹر جو پہلے 500-700 پہ ہوتا تھا، ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آئی 300 جہاں پہ یہ نفوس ہوں وہاں پہ آنگن واڑی سینٹر ہم دینا چاہتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ پہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے. اور ٹریڈرز کا وفد ہمیں ملا تھا، کچھ ٹیکسز گورنمنٹ نے امپوز کیے ہیں ٹریڈرز پہ، جو ابھی ہمارے پاس ڈیٹیل اس کے نہیں ہے، ہم وہ ریکنسیڈر کریں گے. اور ایک ٹورزم پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہے جس میں رجسٹریشن کو لے کر 5 سال سے 2 سال کر دیا گیا ہے. وہ بڑا مشکل ہے اور لگتا ہے کہ جو یہ ٹورسٹ ٹریڈ والے ہیں ان کو صرف کاغذات لے کر ہی چلنا ہے. مجھے لگتا ہے وہ کاروبار کرنے تک نہیں پہنچ جائیں گے. ایک الگ سی اسکیم فزیکلی ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے ہوگی. ان کو در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک ڈپارٹمنٹ کا بندہ آئے، ان کا سروے کرے،
اور ان کے نیڈز کو ضروریات کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں. اگرچہ روڈ کنیکٹیوٹی کافی بڑھ گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی ضلعوں کے ساتھ کئی فار فلانگ ایریاز ہیں جہاں بھی کنیکٹیوٹی پرابلم ہے. وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ٹاپ موسٹ ایجنڈا پہ ہمارے ہو جائے اور ہر ضلع میں اسکل ڈیولپمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہو جائے. ڈرگ پریونشن اور یوتھ کا تو میں پہلے ہی ذکر کر رہا ہوں. سب سے ایک بڑی بات یہاں اس گورننس رول میں ہوئی جو ہمارا منرل ایکسٹریکشن ہوتا ہے, مائننگ جو ہوتی ہے, اس پہ گورنمنٹ نے بین لگائی. یہ کون لوگ نکالتے ہیں اس کا بھی علم نہیں ہے. اس کی شارٹیج بھی ہو رہی ہے اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. کئی ایک جگہ روکا جا رہا ہے, کئی جگہ الاؤ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کی یونیفارم پالیسی نہیں. جس کے لوگ اور جو اس کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ بہت ہی مصیبت میں. عارضی طور ہم نے کوشش کی تھی ان کو سہایتا کرنے کی, لیکن مجھے لگتا ہے ہم پوری طرح سے اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لاسٹ حال ہے جو ہمارا اور آپ کا سانجھا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ڈپارٹمنٹ کی نظر کرپشن پر رہتی ہے, اس کے علاوہ ہم کوئی ایسے انسٹیٹیوشنز کھڑا کریں پرائیویٹ سیکٹر سے جو اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو تکلیف دیے بغیر اس پہ ایک آنکھ کھلی رکھے تاکہ کرپشن فری ہمارا ایک ماحول بن جائے. اپنے ٹیم کے ساتھ اپنے پریزیڈنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں کیونکہ اچانک الیکشن ہو گیا, وہ یہاں تشریف نہیں لائے, لیکن ان کے اپروول سے ان کی میٹنگ کے پریزائڈ کرنے کے بعد یہ ہم نے یہاں پہ بنایا. اب آپ کا سوال اس سے بھی اہم یہ ہے کہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں. پہلی بات یہ بتاؤں گے ہم سے ہی نہیں بھاگے. آپ نے کل باقی پارٹیوں کا بھی دیکھا ہوگا, ہم نے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اٹ از ناٹ اے نیو فینومینا. جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں دو لوگ مینڈیٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آج سب لوگ برداشت کون سے ایک کو مینڈیٹ ملتا ہے دوسرا بھاگ جاتا ہے, اٹ از پارٹ آف دیٹ. لیکن یہ ڈیفینیٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ود آل دا اسٹرنگتھ کہ کچھ پارٹیاں لگی ہیں. نیشنل کانفرنس نے بھی کوشش کی, ہاں انہوں نے ہمارا سٹنگ ایم ایل سی وہاں تھا وہ اس کو اڑا کر لے گئے. جمہوری نظام میں اس نے ڈیسیژن کیا, لیکن بی جے پی نے تو زیادہ ہی حل کہ جو ہمارے ٹاپ موسٹ لیڈر تھے بی جے پی نے ہٹایا. ایک میں بتاؤں گا فرینکلی آپ کو, پتہ نہیں مجھے یہ اجازت کہنے کی ہے نہیں ہے, ایک بار ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی میں ایک سوچ تھی کئی لوگوں کی پرو بی جے پی رہنے کی, ان کے ساتھ یہ کرنے کی, لیکن ہم نے دیکھا 4 سال سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. ہم ایک مضبوط حکومت بنانا چاہتے, پھر اللہ نے ہماری قسمت میں کیا لکھا, 35 سال تھے تو لوگ یہاں پہ زخمی ہو گئے کہ کون سرکار ہمارے مدد میں آئی. آج جو لوگ کہتے ہیں 370 کو واپس لائیں گے, ان کی وساطت سے 370 ختم ہوگا. آج لوگ جو کہتے ہیں آپ بی ڈی پی کے بی ٹیم ہیں, ان کو کسی پارٹی نے دعوت دے کر یہاں لایا. میں آج گزارش کرتا ہوں آپ سے, کیونکہ آپ بھی ووٹرز ہیں, میں کہتا ہوں ضمیر کو دیکھیے, ہمیں جھنجھوڑیے, ہمیں پکڑیے. جہاں پہ ہماری غلطی ہو آپ ہمیں جھنجھوڑ سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, ہم یہیں کے رہنے والے ہیں. لیکن ایسی بات جہاں پہ جو بات 20 بار کسی پارٹی نے کسی لیڈر نے غلط کی ہو, کیا ہم ابھی بھی ہمیں اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جو وہ کہیں گے ہم مانیں گے؟ ڈی ڈی سی میں کہا 370 واپس آئے گا, نہیں آیا. پھر کہا کورٹ سے واپس لائیں گے, نہیں آیا. تو اس کے بعد کوئی ایسی بات بتاؤ, لوگوں سے پوچھو آپ کا آپ کتنا مدد کر سکتے ہو. ایک پارٹی نے کہا ہم 100 سال انتظار کریں گے, دوسری پارٹی نے کہا ہمارے پاس 100 سال. یہ توڑ مروڑ کے باتیں پیش کر دیں, ہم نے وہ نہیں کیا آپ کے ساتھ. آپ ہمارے عزیز ہیں, بچے ہیں, ووٹرز ہیں. جب ہم ڈوبیں گے آپ بھی اس وقت ڈوبیں گے. یہاں کسی نے آج تک کسی پارٹی نے بچایا نہیں ہے. 70 سال حکومت کی ہے. مجھے پھر آپ کو یہ سوال آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا, جس وقت 53 میں ڈس امپاور اسٹیٹ ہوئی, 370 کا دھچکا کیا اس وقت نہیں لگا؟ 370 کو اسی وقت ختم کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے, وہ کیا کانگریس نے, وہ بی جے پی نے نہیں کیا. بی جے پی تو کھلے عام آئی. 72 سال یہ کہ 370 ظلم ہے, زیادتی ہے. ایک ہمارا سیکشن وہاں مل گیا, اس میں ہم بھی قصوروار ہیں, کچھ مل گیا, اڑا دیا. واپس کیسے آئے گا؟ یہ کار ادارت معاملہ ہے, اس کے لیے ہمیں جٹ جانا ہے. لڑائی کے بغیر, ڈنڈے کے بغیر. بدقسمتی یہ ہے جب ہم کوئی ایکٹ کرتے ہیں, جب ہم کوئی بات کرتے ہیں, ہمیں یہ کہا جاتا ہے ان کو کسی نے پتھر ہاتھ میں دیا ہے ان کو. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے لیڈیز اور ہمارے نوجوان اگر امپاور ہو جائیں گے, وہ ایک بار سوچیں گے ہاؤ وی ول کم آؤٹ آف دس میس, دے ول کم آؤٹ آف دس میس. میں ایک بات بتاتا ہوں, ہمیں آزادی سے 370 سے کشمیر سے سب سے بڑا جنگ, میں ان لوگوں کے اور ایجنسیز کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے یوتھ کو دھکیل دیا ہے اس زہر میں. آج کون سا گھر ہے جہاں لڑکی لڑکا زہر شراب نہیں پیتے, انجیکشن نہیں کرتے ہیں؟ میں کتنا بھی منسٹر بناؤں لیکن اپنے گھر میں کروں گا کیا جب میرا بچہ مجھے تھپڑ مارنے آئے گا؟
یہ امپاورمنٹ ہماری ہے. اب کاغذوں کی باتیں ہوتی ہیں, ہماری بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, زبان زیادہ کھول نہیں سکتے ہیں, ہم ایک بات کرتے ہیں 40 بار ہم پہ انگلیاں اٹھتی ہے. 99 میں جب بی جے پی بنی تو نیشنل کانفرنس آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ یہ ایل کے اڈوانی کی جماعت ہے. ہم نے ایک پتہ نہیں صحیح کیا غلط کیا, ہم پرائم منسٹر سے ملنے گئے. کل میں پی ڈی پی کے ایک لیڈر کی بات سن رہا تھا پہلگام میں کوئی ڈیمالشن کو لے کر, انہوں نے کہا ہم ایل جی سے ملیں گے. جب ہم کہتے ہیں ایل جی سے ملیں گے, وہ کوئی ہندوستان ہے, کل حکومت یہاں بنے گی, ہماری بنے گی یا کسی اور کی بنے گی, تو وہاں تو پرائم منسٹر سے ملنا ہوگا, تو موجودہ پرائم منسٹر سے ملنا ہے. ہم اوپن ہیں اس بات کے لیے. ہاں لیکن ہم بیگنگ باؤل لے کر نہیں جائیں گے, جھک کے نہیں جائیں گے, لیکن گولی لے کر بھی نہیں جائیں گے. ہم کوشش کریں گے, اوپر ہمارا ایک نظام ہے اللہ کا, ہم امید کریں گے کامیابی ہوگی, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں سنسیئرٹی ہو. اگر ہم شارٹ کٹ کریں گے کہ اس وقت ہم ووٹ لیں گے, کل کو نظر نہیں آئیں گے, وہ بھی ایسی نہیں. ہمارے ساتھ اتحاد, ہمارے اب لائک مائنڈڈ پارٹی کوئی رہی نہیں. ہم ان کو دشمن دکھ رہے ہیں. ہم نے کہا تھا آپ سے سوال پوچھوں گا, ہم نے کہا تھا آپ آئیے, یہ چیف منسٹر کے پاور جو کم ہوئے بات چیت کریں گے. مجھے بتائیے میری پارٹی کو اس سے کیا فائدہ ملتا؟ آتے کہتے کہ آپ پیچھے رہو, منتظر صاحب آپ پیچھے رہیے, آپ ٹینٹڈ ہے, لیکن مشورہ یہ ہے آپ کیا کریں گے, کوئی آگے نہیں آیا. جن پارٹیوں نے یہاں توڑ پھوڑ کر دی, میں اس کا بھی جواب دوں گا, لیکن یہ بھی بتاؤں گا. مجھے بتائیے پی ایچ ڈی میں جو لوگ آئے, کیا پی ایچ ڈی انہوں نے کشمیر کی پارٹیز کو نہیں توڑا؟ کیا 1984 میں, آپ سب ینگسٹرز ہوں گے لیکن پڑھا ہوگا آپ نے, 1984 میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کس نے یہاں گرا دیا؟ وہ آج کیا پی ایچ ڈی بنائیں گے؟ وہ آج کیا دوستی کریں گے؟ یہ ان کے گھر کے جھگڑے ہوتے ہیں. ایک دن جھگڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم الگ الگ ہو گئے, آج کہتے ہیں ہم نے اتحاد کیا, ہم رشتہ دار سارے جمع ہو گئے. پلیز میں آپ کی وساطت سے ووٹرز کو کہتا ہوں خبردار رہیے, آپ اپنی مرضی سے لے جائیں, بھلے ہی غلط ہو ووٹ. ووٹ کی قیمت یہ نہیں ہے کہ 500 روپے ووٹ کی قیمت ہو, چاول ووٹ کی قیمت یہ ہے کہ آگے 30 سال کے لیے آپ دیکھیے, آپ اگلے 30 سال کے لیے کیا ایسی حکومت دے سکتے ہیں جس کا ریڈرسل آپ کر سکتے ہیں. اگر جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں, ہم نے بہت پہل کی تھی, اگر یہ ہمیں یہاں کھڑا کر دے دے کورٹ میں اور یہاں اسٹیج پر کوئی ہمارا مخالف لیڈر بیٹھتا, ہم تو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی, جو اس کی وہ قیادت کرتے تھے. طارق عامی صاحب کا ہمیں میسج آیا تھا شاید, وہ ہمیں کہتے بھیا آپ نے تو ہمیں یہ بھیجا, لیکن ہمیں آپ پہ شک ہے, ہم اپنے شکوک اپنی زبان سے دور کرتے لوگوں کے سامنے اور ایک ماحول بنتا. لیکن ان پارٹیز کو یہاں یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے میں بہت مزہ ہے کہ ووٹر ہمارا سیدھے سادے لوگ ہیں, اس میں تھوڑی سی. میں آپ سے سوال ہی کرنا چاہتا ہوں, اکثر جو آپ کے پارٹی کے سپریمو تھے وہ اکثر کہتے تھے جو کشمیر میں سیاست دان ہے ہر کوئی دلی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, فرق یہ ہے کہ وہ دن میں وہ رات کو جاتے ہیں, میں دن میں جاتا ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے کا الحاق آپ کا بی جے پی کے ساتھ تھا, چاہے آف دا ریکارڈ تھا, آن دا ریکارڈ تھا, آف دا کرٹنز یا آن دا کرٹنز تھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پارلیمنٹ الیکشن جب ریسنٹلی ہوئے وہ سارا آپ کو بیک فائر کر رہا ہے؟ میں وضاحت سے آپ کا جواب دوں گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم دلی گئے, دن دہاڑے فوٹوز ہم نے ڈالے, ہم پرائم منسٹر سے ملے, اور کس وقت ملے جب یہاں پہ سارا بند تھا. آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے, ہم نے وہاں ڈیمانڈ رکھی کہ تمام پولیٹیکل پرزنرز اور پولیٹیکل لیڈرز کو چھوڑ دیجئے تاکہ یہ بات چیت کر پائیں. ڈیموگرافی, ہم نے یہ کہا کہ کشمیر کے لوگوں کو خدشہ ہے کہ آپ نے 370 اڑا کر ہمیں جیلوں میں رکھ کر یہاں ڈیموگرافی ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے وہاں سے کلیئرفیکیشن آ گئی, لیکن ہم نے یہ چھپایا نہیں. اس کے بعد مجھے آپ بتائیے, جب آل پارٹیز میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر نے بلائی, وہاں پی ڈی پی بھی تھی, وہاں طارق عامی صاحب بھی تھے, وہاں سجاد لون صاحب بھی تھے, وہاں ہم بھی تھے, تو یہ ہمارے اوپر ہی کیوں شرمائی ہوئی؟ دوسرا پارٹ آپ کے سوال کا جو تھا, یہ بالکل سچ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ہمارے مخالف کامیاب ہو گئے یہ کہنے میں کہ ہم بی ٹیم میں مانتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہی تھی. اس لیے میں نے آج ایبنڈنٹلی کلیئر کیا, نہ ہم بی جے پی کے پارٹ تھے نہ ہم بی جے پی کے پارٹ ہیں. ہم کوشش کریں گے آپ کی آواز اور آپ کی سینٹیمنٹس آگے پہنچانے کا جتنا لوگ ہمیں موقع دیں گے. سر راہل گاندھی یہاں آ رہے ہیں, کیا آپ ان کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں؟ اور دوسرا سوال, آپ نے 370 کو لے کے بات کی, آپ نے کہا کہ جتنی پولیٹیکل پارٹی تھے, یعنی کہ باقی پولیٹیکل پارٹی تھے, وہ لوگوں سے جھوٹے وعدے کرے, لیکن آج آپ نے بھی ایک پرومس لوگوں سے کیا کہ فائٹ اگینسٹ دا ڈیسیجن ول کنٹینیو. کیا آپ کو لگتا ہے فائٹ اگینسٹ دا ڈیسیجن ول کنٹینیو؟ سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرومس جو اسٹیٹمنٹ آئی ول ٹیل یو, پہلی بات یہ ہے راہل گاندھی صاحب کا آنے کا مجھے علم نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی دعوت ہے. الیکشن بہت آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو اپنی پارٹی کو انہوں نے نیا پریزیڈنٹ بنانے کو کیا کرنا, مجھے اس بارے میں کوئی علمیت نہیں ہے.
ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں بلائے گا تو وہ ٹیک اے ڈیسیژن آن دیٹ سبجیکٹ کیا ہے, کیوں جانا ہے. رہا سوال اس میں آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا, آپ کا شاید یہ سوال ہوگا کہ یا ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہاں پر 96 میں نیشنل کانفرنس نے 2/3 اکثریت لے لی اور انہوں نے کہا ہم انٹرنل اٹانومی لائیں گے. انٹرنل اٹانومی کا جب انہوں نے ریزولوشن پاس کیا وہ وہاں پہ گیا اور وہاں پہ ریزولوشن ریجیکٹ ہوا. یا تو اس وقت وہ ریوولٹ کرتے کہ آپ نے ہمیں یہ کرنے نہیں دیا, لیکن وہ اسی حکومت میں رہے حکومت کنٹینیوٹی کے لیے, اور اس وقت